السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرایب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں اور میری قابل صد احترام ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جن جن کاموں سے روکا ہے، منع فرمایا ہے، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جن کو ہمارے لیے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ ان ممنوعات میں ایک سب سے بڑا مسئلہ، بلکہ ایک بنیادی مسئلہ، وہ ظلم۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ اس کا دائرہ کن کن اعمال تک وسیع ہے، ظلم کے احکام اور اس کے پھر نتائج کیا ہیں، یہ ایک بڑا ہی طویل اور روان اور موضوع ہے۔ نہایت اختصار کے ساتھ چند باتیں اس حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنی چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء علی غیر محلہ، جو جس کا مقام اور مرتبہ اور درجہ ہو، اس کو اس مقام اور مرتبے اور محل سے اٹھا کے کسی اور جگہ اس کو رکھ دینا اور مرتبہ دے دینا، یہ اصطلاح میں ظلم کہلاتا ہے۔ آپ دیکھیے، جوتے کا ایک محل ہے، ہم جوتا پہنتے ہیں پاؤں میں، جوتے کا محل پاؤں ہے، لیکن اگر کوئی بیوقوف جوتے کو اٹھا کے سر پہ رکھ لے تو ہم کیا اسے کہیں گے؟ احمق ہی کہیں گے، یہ بڑا دیوانہ ہے، پاگل، کہ اس نے جوتے کو اٹھا کے اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ہر ایک چیز کا محل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کے حدود اور قیود مقرر کیے، اور ان حدود اور قیود کی پابندی کا اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں حکم فرمایا ہے، اور ساتھ ہمیں خبردار کیا ہے کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور ایک جگہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ اللہ نے حد مقرر کی ہے، ہر چیز کی ایک دائرہ ہے، ہر چیز کا ایک دائرہ کار ہے، ایک حد بندی ہے۔ جو آدمی اس سے تجاوز کرتا ہے، اس سے آگے بڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ظلم کرتا ہے، یہی ظالم لوگ۔ گویا اللہ ذوالجلال والاکرام نے جس جس چیز کی کوئی حد یا کوئی چیز بیان فرمائی ہے، مسئلہ بتلایا ہے، حکم فرمایا ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے، وہ مسئلہ اسی طرح ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی پابندی کریں، نہ اس سے آگے بڑھیں۔ کمی میں تو ہم اپنی کوتاہی، اپنی کمی، اپنی سستی، اپنی کاہلی، اس میں تو انسان کا دخل ہو جاتا ہے کہ انسان بسا اوقات سستی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی پابندی نہیں کر پاتا، غلطی کرتا ہے، گناہ کر لیتا ہے۔
لیکن جو حد اللہ نے مقرر کر رکھی ہے اس سے آگے تجاوز کرنا یہ انتہائی خطرناک مرحلہ ہے کہ اللہ نے تو کہا اس سے آگے نہیں بڑھنا، اب انسان اس پہ عمل کرنے کی بجائے اس سے آگے گزرتا ہے، تو یہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرر کردہ حد میں تجاوز کے مترادف۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے ایک بات فرمائی تھی آدم علیہ السلام سے کہ لا تقربا هذه الشجرہ فتکون من الظالمین، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب تک نہیں جانا تم، اگر جاؤ گے تو پھر تم کیا ہو جاؤ گے؟ فتکون من الظالمین، تو پھر ناانصافوں میں ہو جاؤ، ظلم کرو گے اپنے آپ پر۔ جب میں نے روک دیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن وہ شیطان کے بھلانے سے اور شیطان کے پھسلانے اور بہکانے سے آدم علیہ السلام درخت کے پاس جانے کے بجائے درخت کا پھل ہی کھا بیٹھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آج تک اولاد آدم اس نتیجے کو بھگت رہی، آج تک اولاد آدم اس نتیجے کو بھگت رہی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا بھائی کہ ہر چیز کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حد مقرر کی ہے، ایک چیز سے منع کیا ہے، روکا ہے، اس سے آگے تجاوز کرنا یہ اپنے آپ پہ ظلم کرنا ہے۔ بہت سی آیات ہیں اس حوالے سے، میں ایک مثال اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یونس علیہ السلام سے کیا ہوا تھا کہ بالآخر وہ پکار اٹھے سبحان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیا ہوا تھا؟ یہی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اپنا گھر، اپنا محلہ، اپنا شہر چھوڑ کے چل نکلے۔ اللہ نے ابھی اجازت نہیں دی تھی، بغیر اجازت کی حضرت یونس علیہ السلام چل نکلے، لیکن اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پسند نہیں کیا کہ نبی تو میری اجازت کے بغیر کوئی کام کرتا نہیں، تم کیسے چل نکلے؟ جب پھنسے تو پھر کیا کہنے لگے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح ایک مثال اور دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام جب ان کے پاس ان کے بھائی جاتے ہیں، پہلی بار بھی گئے، دوسری بار بھی گئے، گندم لینے کے لیے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طریقے کے ساتھ بنیامین بھائی کو اپنے پاس رکھنے کی ترکیب سجھا دی یوسف علیہ السلام کو۔ غلے میں وہ ایک برتن کھانے جو تھا ماپ تول کا وہ رکھ دیا گیا۔ اب یہ ہے اللہ اکبر، وہ جانے لگے ہیں تو وہ برتن جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ جانے والے قافلے والوں، ہماری ایک چیز گم ہو گئی ہے، کہیں تم تو نہیں لے گئے؟ وہ کہنے لگے اللہ کی پناہ، ہم زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے، چوری چکاری کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو گندم لینے کے لیے آئے ہیں، ہم تو خیرات لینے کے لیے آئے۔ اب کیا ہے؟ جب تلاشی لی تو بنیامین کے سامان سے وہ برتن برآمد ہوا۔ اب بھائی پریشان ہوئے، بھائیوں نے پریشانی کے عالم میں کہا کہ ابا حضور سے تو ہم بڑا عہد و پیمان کر کے آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ پہلے ہی تم نے یوسف کو گم کر دیا، اب اس کے بھائی کو لے جانا چاہتے ہو، کہیں اس کو بھی گم کر کے نہ آؤ۔ تو بھائی آپ ہماری جگہ، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لو، اللہ کے لیے اس کو ہم چھوڑ دو، ہم اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا بات کہی تھی؟ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده الا ان وجدنا متاعنا الا هو انا اذا لظالمون۔ ہم تو بھائی اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس ہمارا سامان برآمد ہوا ہے، اگر ہم اس کو نہیں پکڑیں گے تو پھر ہم کیا دوسرے کو پکڑیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ نا انصاف ہو، ظلم کریں گے، یہ زیادتی ہے۔ کرے کوئی اور بھرے کوئی، جرم کسی کا پکڑا کوئی اور جائے، یہ نا انصافی ہے، یہ ظلم ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ظلم ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کسی نہ کسی درجے میں کوئی نافرمانی کا عنصر پایا جائے۔ پھر ظلم کے کئی مدارج، سب سے بڑا ظلم وہ اللہ ذوالجلال نے جو فرمایا ہے وہ شرک، سب سے بڑا ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک۔ سب سے بڑا ظلم شرک کیوں ہے؟ اس لیے کہ مشرک، شرک کرنے والا، شرک کا مرتکب وہ زیادتی کرتا ہے، اور اتنی بڑی زیادتی کرتا ہے کہ اس سے بڑھ کے اور کوئی زیادتی ہو نہیں سکتی، کہ وہ غلام کو اٹھا کے آقا کے مرتبے پہ اٹھا دیتا ہے، وہ مخلوق کو خالق کا درجہ دے دیتا ہے، وہ
عابد کو معبود بنا دیتا ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، جو زندگی بھر اللہ کی عبادت کرتے رہے، جو زندگی بھر رب ذوالجلال کے اطاعت گزار رہے، جو زندگی بھر رب ذوالجلال کے سے دعائیں کرتے رہے، انہی کو اپنا معبود، انہی کو اللہ ذوالجلال کا شریک، اور انہی کو اپنا داتا، اور انہی کو اپنا حاجت روا، اور انہی کو اپنا مشکل کشا بنا لینا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ آپ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کی عبادت کرنے والے اور ان کو معبود بنانے والے اس دنیا میں موجود ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ اکبر اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا کلمہ جو اپنی زبان سے کہا تھا وہ کیا تھا؟ قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ۔ یہودیوں نے کہا تھا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ او ہارون کی بہن، یہ بیٹا کہاں سے لے کے آئی؟ کہاں سے لے کے؟ تمہاری تو شادی نہیں ہوئی، تو معبد کھانے کی خدمت کے لیے وقف تھی، یہ اولاد کہاں سے لے کے آئی؟ فاشارت الیہ، بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو بچے گود میں پڑا ہے وہ بات کس طرح کرے گا؟ کیا اشارہ؟ وہ جس طرح ہماری زبان میں کہتے ہیں ایک چور اور دوسرا چاتر، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی بخشی تو رب ذوالجلال والاکرام کا یہ بندہ بول اٹھا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے اپنا بندہ بنایا ہے۔ یہ وہ ہے جو سب سے پہلے بات کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میں اللہ ذوالجلال کا بندہ ہوں۔ بلکہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی روش اختیار کرنے والوں کے بعد کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ ذوالجلال جب پوچھیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا تو نے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری اماں کو اللہ کے علاوہ دو الہ بنا لو، دو معبود بنا لو، ہماری پرستش کرو، ہم سے شفا مانگو، ہم سے اولاد مانگو، کیا تم نے کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم۔ اللہ جس کی اجازت آپ نے مجھے دی نہیں تھی میں وہ بات کہہ ہی کیا سکتا تھا؟ میں نے تو زندگی بھر میں یہی کہا لوگوں اس کی عبادت کرو جس کا میں خود عبادت گزار ہوں، جس کا میں عبادت گزار ہوں، جس کی میں پوجا کرتا ہوں، تم بھی اسی کو اپنا معبود اور اپنا الہ مانو۔ بھائیو، اب عیسیٰ علیہ السلام جو زندگی بھر پہلا بول جنہوں نے اپنی بندگی کا بولا اور قیامت کے دن بھی اسی بندگی کا اقرار اور اعتراف کریں گے، انہیں اپنا معبود بنا لینا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح یہ جتنے بھی نیک بندے، بلکہ نیک بندوں میں سب سے بڑے بندے تو حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں احادیث مبارکہ میں اور تاریخ کی کتابوں، آپ کس طرح اپنے رب کے سامنے اپنی بندگی کا اقرار کرتے ہیں اور لوگوں کو خبردار کرتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم، لوگوں مجھے اس طرح بڑھا چڑھا نہ دینا جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے بڑھا چڑھا دیا تھا۔ انما انا عبد ورسول، عبدہ ورسولہ، میں اللہ ذوالجلال کا بندہ ہوں اور اللہ ذوالجلال کا رسول۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے لوگوں میرا حق پہچانو، میری معرفت حاصل کرو، سمجھو، ان اللہ اتخذنی ابدا قبل ان یتخذنی نبیا، اللہ ذوالجلال نے مجھے نبی بنانے سے پہلے اپنا بندہ بنایا ہے۔ ہم کلمے میں کیا پڑھتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رسالت سے پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندگی کا اقرار کرتے ہیں۔ بلکہ ایک دعا ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اللہم انی اسألک بکل اسم هو سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ کیا ہے کلمہ؟ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہم انی عبدک وابن عبدک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں،
تیری لونڈی کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. ناصیتی بیدک. اللہ اکبر. میری پیشانی اللہ تیرے ہاتھ میں ہے. عدل فی قضاؤک. آپ کا ہر فیصلہ میرے بارے میں اللہ عدل کے مبنی ہے. کوئی ظلم نہیں, زیادتی نہیں, بلکہ انصاف. جو بھی مجھ پہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اللہ تو نے میرے ساتھ انصاف کیا ہے. اللہ آپ ظلم کرنے والے نہیں. اللہ آپ تو رحیم ہیں, آپ تو رحمان ہیں, آپ زیادتی نہیں کرتے. آپ نے خود فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی, میں نے اپنے آپ پہ ظلم کو حرام قرار دیا ہے. آپ نے فرمایا ہے لوگوں كتب علی نفسہ الرحمہ, کہ میں نے اپنے آپ پہ رحمت کو لکھ لیا ہے. اس لیے اللہ آپ کسی پہ زیادتی نہیں کرتے. میں تیرا بندہ ہوں, تیرے بندے کا بیٹا ہوں, تیری بندی کا بیٹا ہوں. حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں حضور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو آپ کے سب گناہ معاف کر دیے, آپ کو سید الاولین والآخرین بنایا, آپ اتنی کلفت کیوں برداشت کرتے ہیں کہ پاؤں پہ کھڑے کھڑے برم آ جاتا ہے؟ تو کیا جواب ارشاد فرمایا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا, افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ ذو الجلال کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بھائیو, جو کھڑے ہو کے, جو سجدے میں پڑھ کے اللہ کی بندگی کا اظہار کرتے رہے, اب کوئی انہیں اٹھا کے اللہ کی الوہیت کے مرتبے میں پہنچا دے تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, ان کے بارے میں علامہ سعدی نے لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا دیدن روح بر حساد احاطہ بود بابا گفت الہا ببخشا, الہا ببخشا, اگر مستوجب حقوق تن مرا روز قیامت نابینا برن گے. اللہ بیت اللہ کی دیوار پر, اللہ کے گھر کے مقام ملتزم پر لوگوں نے دیکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی اپنا چہرہ چمٹائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں الہا ببخشا, اللہ عبد القادر کو بخش دے, اللہ عبد القادر کو بخش دے. وہ اگر مستوجب حقوق تن, اللہ اگر تیرا فیصلہ مجھے سزا دینے کا ہے تو پھر قیامت کے دن مجھے نابینا کر کے اٹھانا تاکہ لوگوں کے سامنے عبد القادر شرمسار نہ ہو. آپ اندازہ کریں یہ جو ساری زندگی اس طرح اللہ کو پکارتے رہے, اب کوئی اٹھا کے انہیں الوہیت کے مرتبے پہ کہنے شروع کر دے کہ ہمارا عبد القادر قادر ہے, ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں, تو بتلائیے اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہوگی, اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا. اور اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم, کہ سب سے بڑا ظلم وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے, سب سے بڑا. اس لیے کہ جو بندہ ہے بھائی, آج کے دور میں ایک غلام کو, ایک نوکر کو ایک مالک کی جگہ بٹھا دیا جائے تو وہ بندر باڑ جس طرح کرے گا وہ آپ کو معلوم ہے یا نہیں کرے؟ بالکل یہی کیفیت کہ جو زندگی بھر بنتا رہا آپ اس کو معبود بنا دیتے. اس سے بڑا شرک, اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہو. اسی طرح بھائیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی جو سزا دی ہے یہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے. آگے آئیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح اپنے حق کے بارے میں یہ فرمایا, ہمیں بھی پابند فرمایا کہ باہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کیا کرو, آپس میں بھائی بھائی بنو, آپس میں پیار کیا کرو. انما المسلمون اخوہ, فرمایا مسلمان بھائی بھائی ہیں. فلا تظلموا علی انفسکم, اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو. فرمایا مسلمان بھائی بھائی ہے, نہ وہ مسلمان بھائی پہ زیادتی کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, اور نہ ہی اپنے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. حدیث میں آتا ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے ظالم اور مظلوم دونوں بھائیوں کی مدد کرو. صحابہ کرام نے عرض کیا حضور مظلوم کی مدد سمجھ آتی ہے, ظالم کی مدد کے کیا معنی؟ ظالم کی مدد کیا؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظالم کا ہاتھ آگے بڑھ کے روک لو کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہا تھا, اپنے غلام کو مار رہا تھا. نبی علیہ السلام نے آواز دی اتق اللہ, اتق اللہ, ڈرو اللہ سے ڈرو. کیوں مارتے ہو اپنے غلام سے؟ یہ یاد رکھو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے, لیکن وہ تم پہ زیادتی نہیں کرتا, تم اپنے غلام پہ زیادتی کیوں کرتے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا بھائی کہ کسی پہ ظلم, کسی پہ زیادتی وہ نہیں کرنی چاہیے. کسی کو گالی دینا,
کسی کے مال کو بٹا لگانا، چوری کرنا، غیبت کرنا، قتل کرنا، دھوکہ دینا، یہ سب باہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کے مترادف ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے عظیم خطبے میں یوم النحر میں کیا فرمایا تھا؟ صحابہ سے پوچھا ایو یوم ھذا وایو بلد ھذا وایو شہر ھذا، آج کون سا دن ہے، آج کون سا مہینہ ہے، آج یہ شہر کون سا ہے؟ جواب نہیں دے رہے صحابہ کرام۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم نہیں کہ آج، پہلے تو ہم ذوالحج کہتے رہے، آج کے دن کو یوم النحر کہتے رہے، اس مہینے کو حرم پاک کہتے رہے، معلوم نہیں آج محمد مصطفیٰ کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں، ہم کیوں بولیں؟ کیا مقصد ہمارے بولنے کا؟ خاموش۔ صحابہ کرام سے مخاطب کر کے آپ نے فرمایا الا ان دماءکم واعراضکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، تم بلد حرام میں، اشہر حرم میں جس طرح کسی کو نقصان پہنچانا حرام سمجھتے ہو، کسی کے مال کا کو لوٹنا حرام سمجھتے ہو، کسی کو قتل کرنا ناجائز سمجھتے ہو، سن لو قیامت تک یہ باہم آپس میں تمہارے خون، تمہاری عزتیں، تمہارے مال ایک دوسرے پہ حرام ہے۔ خبردار کوئی کسی کی عزت سے مت کھیلے، کوئی کسی کے مال کو بٹا نہ لگائے، کوئی کسی کے جان سے مت کھیلے۔ یہ جس طرح آج حرام ہے، بلد حرام میں حرام ہے، اسی طرح پوری کائنات میں بسنے والے مسلمانوں کا خون ایک دوسرے پہ حرام۔ لیکن وائے افسوس کہ آج مسلمان کے ہاتھوں کشتی بنا ہوا ہے، مسلمان کی گولی مسلمان کے دل میں پیوستہ ہوتی ہے، مسلمان کا ہاتھ مسلمان کے گریباں پر تک جاتا ہے۔ کافر کی طرف توجہ نہیں، غیر مسلم کی فکر نہیں کہ وہ ہمارے اوپر مسلط ہے، فکر ہمارے آپس میں لڑنے اور آپس میں بھیڑنے کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا سباب المؤمن فسق وقتالہ کفر، مسلمان بھائی کو گالی دینا یہ فسق ہے، گناہ ہے، اور اس کو قتل کرنا یہ تو کفر ہے، حد کفر تک انسان کو۔ اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ وہ مسلمان بھائی کو بلا وجہ قتل کرنا ہے، جس کی سزا اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو مسلمان کو ناجائز قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے جو اس وقت پوری دنیا میں رونما ہو رہا ہے، مسلمان باہم آپس میں کشتی بنے ہوئے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ قال اللہ سبحانہ و تعالی، نبی علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ نے بتلایا کہ رب ذو الجلال فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، لوگوں میں قادر مطلق ہوں، لیکن میں نے اپنے آپ پہ ظلم کو حرام قرار دیا ہے، میں نے اپنے آپ پہ ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور تمہیں کہتا ہوں کہ تم بھی باہم آپس میں ظلم نہ کرو، آپس میں زیادتی نہ کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی کسی بھائی کی ایک بالش زمین ظلمن اور زیادتی کے طور پہ قبضہ کر لیتے ہیں، قیامت کے دن 7 زمینیں اس کو توق بنا کے اس کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مطل الغنی ظلم، ایک آدمی کے پاس پیسہ موجود ہے لیکن وہ جھوٹ بول کے ٹار بٹار کرتا ہے، نہیں ہے، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے۔ مطل الغنی ظلم، آپ معذرت کر لیں، اچھے الفاظ سے معذرت کر لیں، لیکن یہ جھوٹ بول کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ جھوٹ بھی بولا اور کیا ظلم بھی کیا، اس کے ساتھ اس کی رقم وہ بھی نہ دی۔ بھائیو، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو، اور جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جی مفلس تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس پائی پیسہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا بدنصیب مفلس تو وہ ہے جس نے نمازیں پڑھی ہوں، روزے رکھے ہوں، ذکر و اذکار کیا ہو، حج عمرے کیے ہوں، اطاعت فرما برداری کی ہو، لیکن اما ظلم ھذا، اس پہ ظلم کیا، اس کو مارا، اس پہ زیادتی کی۔ قیامت کے دن جب یہ انسان اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اس کے پاس کوئی پائی پیسہ نہیں ہوگا، کوئی پائی پیسہ نہیں ہوگا کہ وہ پائی پیسہ دے کے اپنی رہائی کروا لے، بلکہ کیا ہوگا؟ مظلوم آئے گا،
اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا، رب ذوالجلال سے عرض کرے گا اللہ مجھ سے اس ظالم سے میرا بدلہ لے کے دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے ہاں بھائی کیا ہے، کیا دیتے ہو؟ وہ نیکیاں دے دے کچھ تو راضی، نمازیں لے لو، اتنے روزے لے لو، اتنے صدقات لے لو، اتنے خیراتیں لے لو، اتنی تسبیحات لے لو، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر، مظلوم پھر بھی آئیں گے، وہ راضی نہیں ہوں گے، اب ان کے گناہ اس ظالم پہ ہوں گے، اور وہ مظلوم ظالم جو نمازیں پڑھتا رہا، نیکیاں کرتا رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظلم و تعدی کا مرتکب بھی رہا، اس کو تو جہنم بھیج دیا جائے گا، اس کی نیکیاں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی۔ فرمایا میری امت کا سب سے بڑا مفلس یہ ہے جو لے کے بہت کچھ جاتا ہے لیکن پلے اس کے کچھ نہیں پڑتا۔ بھائیو سبق سیکھیے سید کائنات علیہ السلام کی حیات طیبہ سے۔ مرض الموت میں نبی علیہ السلام منبر مبارک پہ تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے بھائیو اگر کسی نے مجھ سے لینا ہے تو آج دنیا میں لے لو، آج دنیا میں مجھ سے لے لو۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کے بتلائیے صحابہ کرام کس سے پیار کرتے تھے، کس سے پیار کرتے تھے صحابہ کرام، جن پہ اپنی جانیں، اپنی اولادیں، اپنے مال، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بھائی اگر کسی سے ظلم پہ زیادتی میں نے کی ہے، کسی کا کوئی حق میں نے دینا ہے تو وہ دنیا میں مجھ سے لے لے، قیامت کے دن مجھ سے کوئی مطالبہ نہ کرے۔ بھائیو یہ نبوی فکر ہے، یہ دینی سوچ ہے، یہ دینی حکم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ظلم اکبر سے بھی بچائے اور دوسرے بھی تمام ظلموں سے اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔